अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिट्स एंड बाइट्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया ग़रीब। हस्ब मामूल मेरे साथ ऑन स्क्रीन है हिना, जो फैमिली एजुकेशनल सर्विसेज फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और अपने हाथों के इशारों से आपको बताती रहेंगी मैं क्या चीज़ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज की हमारी फीचर स्टोरी मोबाइल कॉमर्स से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि सिर्फ यही एपिसोड नहीं, इतना कुछ कंटेंट हमें मिल गया था मोबाइल कॉमर्स से मुतालिक। हमने सोचा कि हम 2 एपिसोड्स डेडिकेट कर दें। मोबाइल कॉमर्स क्या है, इसमें पोटेंशियल क्या है, चैलेंजेस क्या है, और पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल क्या है, क्या होना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले कराची में एक बड़ा ही ज़बरदस्त मोबाइल कॉमर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय टोटल कम्युनिकेशंस इन कंजंक्शन विद द पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी यानी कि PTA। और हमें इसी वेन्यू पे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स मिल गए थे जो स्टेक होल्डर्स भी हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, और हम लोगों ने उनसे बात की थी पता लगाने के लिए कि मोबाइल कॉमर्स का फ्यूचर और पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है। सो वी आर डेडिकेटिंग दिस एपिसोड एंड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स टू मोबाइल कॉमर्स, सो यू वोंट बी एबल टू मिस एनीथिंग आउट। लेकिन इससे पहले कि हम वेब रिव्यूज़, गैजेट रिव्यूज़ और हमारी मेन स्टोरी की तरफ चलें, लेट्स गो चेक आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बिट्स एंड बाइट्स न्यूज़ रूम। 15 अप्रैल को HP पाकिस्तान ने कराची में एक इवेंट के दौरान अपनी नई डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की रेंज लॉन्च की। मोहसिन इकबाल, कंट्री जनरल मैनेजर पर्सनल सिस्टम्स ग्रुप का कहना ये है कि आज के दौर की डिमांड्स हम जैसी कंपनीज को चैलेंज करती हैं कि हम उनको मैच कर सकें। इस वजह से HP की ये डेस्कटॉप सीरीज लॉन्च की गई है। इवेंट में सिंगापुर से टॉमी चू और HP के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी हिस्सा लिया। हाल ही में स्विट्जरलैंड का इदारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसका नाम है ग्लोबल टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी रेडीनेस को मेजर करता है। पाकिस्तान की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले में और भी बुरी शाया की गई है। जनरल मैनेजर सिस्को सिस्टम्स पाकिस्तान डॉक्टर आमिर मतीन ने इस रैंकिंग और परफॉर्मेंस के बारे में ये कहा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस साल पाकिस्तान का नंबर जो है उसमें वो पिछले साल के मुकाबले में बदतर हो चुका है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर। इस साल 89th पोजीशन पे था, जबकि पिछले साल 84th पोजीशन पे था। इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो पता चलता है कि इस पे 3 कंपोनेंट्स हैं जिस पे इसको मेजर किया जाता है। एक कंपोनेंट है ICT का मतलब ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का एनवायरनमेंट क्या माहौल है, बिज़नेस फ्रेंडली क्या कानून हैं, IT फ्रेंडली कानून हैं, आया कंपनियां जो हैं वो तैयार हैं IT का इस्तेमाल करने के लिए। तो एक तरफ IT का एनवायरनमेंट क्या है, दूसरी तरफ IT रेडीनेस क्या है, आया इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मुल्क में है, आया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों के में शौक़ रखते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, और फाइनल इसका कंपोनेंट है IT यूजेज कि वाकई कितना इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे मुल्क में ऑफ कोर्स क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, PCs पर 1000 इनहैबिटेंट्स बहुत कम है, इंटरनेट कनेक्शंस पर 1000 इनहैबिटेंट्स कम है। आबादी हमारी हर साल बढ़ जाती है, मगर उसी हिसाब से इंटरनेट कनेक्शन या PC ओनरशिप नहीं बढ़ती। तो ऑब्वियसली हर साल हमारा जो परसेंट है या वो जो रेशियो है वो बदतर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल हमारी रैंकिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। मज़ीद न्यूज़ और व्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट करिएगा। अगर आप हमारे साथ कोई भी न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो लिख डालिएगा एक ईमेल info@bitsandbytes.com.pk। बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है। अगर आप अपनी कंपनी के बारे में कोई सी भी न्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड राइट टू अस एट info@bitsandbytes.com.pk। हम आगे बढ़ने से पहले ये भी बताती चलूँ कि अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बिट्स एंड बाइट्स ऑन समा टेलीविज़न का ग्रुप है, वहाँ गो अहेड एंड जॉइन अस। बहुत सारे मॉडरेटर्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, और ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो जॉइन अस एंड व्यू अस ऑन द वेबसाइट विच इज़ www.bitsandbytes.com.pk, जहाँ पे हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं और कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आगे हमारे सामने आ रही हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेसेस रन कर रही हैं IT इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। हियर्स दिस वीक्स पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी। Pakistan has a population of 164 million, but there are around 4 to 5 million registered internet users still now, and that's sad. And the reason is some of it is the accessibility to internet, but the major portion has to do with the language barrier. Why? Because even for example, my mom, my dad, right, we have 3-4 machines at home, but they never sit on the internet. It's the language barrier, that's it.
So first we need to resolve that, and soon everybody's going to realize, once they've taken the internet to the corners of Pakistan, they're going to realize that still there's no user base, and then they're going to realize what I realized, I guess, 3 years ago. To take it big time, I would need marketing help, because I can take care of the technology part of it, but I need somebody behind it being on the driving seat of business to actually take it to the far corners. Because right now what Pak Translations is not actually Urdu Internet, it's a showcase of Urdu Internet, showing the technology of what you can achieve with it. But I guess if used right and handled correctly, it can be the biggest IT revolution in the history of Pakistan. Why? Because there are only 4 million users now. If you can even quadruple it, that's a big achievement. That would be sort of start of a forest fire. اور جتنی پاورفل ہماری آئی ٹی انڈسٹری بڑھ رہی ہے اتنے ہی پاورفل گیجٹس یہاں اویلیبل ہے. کچھ لوگ شاید سمجھے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آئی فرملی بلیو اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی پلیٹ فارم اسٹرانگ ہوں گے تو ہماری کمپنیز بھی اسٹرانگ ہوں گی. ہیئرز دس ویکس گیجٹ. آج کے ہمارے گیجٹ سیگمنٹ میں چند ایسے گیجٹس ہیں جو سب ساؤنڈ یا آڈیو ریلیٹڈ ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ جتنے بھی ہمارے سانگ یا میوزک انتھوزیاسٹس ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکیں. پہلے تو ہے کہ بوس از اے ویری ویری ویل نون نیم جو آڈیو ساؤنڈ کوالٹی اسٹیریو سسٹمز بناتے ہیں. ویری ویری گڈ ساؤنڈ کوالٹی. بوس کا ایک ہیڈ فون ہے اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اسے لگا لیں تو جتنی بھی آؤٹ سائڈ ساؤنڈ ہے وہ بالکل 100% کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ساؤنڈ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا صرف گانا سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی بہن کی کوئی کچ کچ یا چک چک نہ ہو وہاں, تو پھر دس از پروبیبلی اے ویری گڈ ڈیوائس. جو بوس کا کٹ آتا ہے ہیڈ فونس کے ساتھ, اس میں چند چیزیں آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. ایک پاور سورس ہے اس کا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اڈیپٹر. اس کے ساتھ آپ کوئی سا بھی جیک الگ سے خرید سکتے ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں اس قسم کے جیک آتے ہیں ساکٹ کے لیے تو آپ اس کو یہاں لگا دیں. اس کا ایک پورشن جو کیبل ہے, کیبل آپ یہاں فٹ کر دیں گے اور جو دوسرا پورشن ہے آپ کی آڈیو ڈیوائس میں چلا جائے گا. یہ چیز چارج کی جاتی ہے تو دیٹس وائی یو نیڈ دا پاور سورس. اس کے علاوہ اگر آپ فار ایگزامپل ٹریول کر رہے ہیں تو ایئر پلینز میں جو ہیڈ فونس دیتے ہیں وہ بہت ہی برے ہوتے ہیں. اس میں آپ گانے تو کیا, جو ایئر ہوسٹس بات کر رہی ہے شاید وہ بھی نہ سن سکے اس کے ذریعے, لیکن اس کے ساتھ ایک جیک یہ ہے کہ آپ دوسرا پورشن جیک کا اس میں لگا دیں اور اٹ ہیز این اڈیپٹر فار دی ایئرپلین جیک آلسو. تو آپ اس قسم کی چیزیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. الگ سے ایک پاور سورس بھی ہے اس میں, تو آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں پاور بچانے کے لیے. تو یہ ہے ایک بوس کا ہیڈ سیٹ. ایک جو دوسری چیز ہے, ہیڈ سیٹس آر فار پرائیویسی. ایک بوم باکس نما اسپیکر سسٹم ہے جو آپ کے آئی پاڈ یا نینو کے ساتھ لگ سکتا ہے اور اس کو آپ کے جتنے بھی گانے ہیں یا ویڈیوز ہے اس کی آواز ایمفسائز کر دے گا اسپیکر سسٹم کے ذریعے. دا وے دس ورکس از, یہ میرے پاس آئی پاڈ ہے, میں نے اس کو یہاں لگا دیا ہے اور جیسے ہی آپ نے یہ چیز آن کی ہے آپ آئی پاڈ کو ایکسیس کرتے ہوئے جتنا بھی ساؤنڈ ہے وہ ڈاک کے تھرو اسپیکر سسٹم میں لے آتا ہے. جی ناظرین, موبائل کامرس اتنا بز اس کے بارے میں کیوں ہے؟ اگر ہم ہسٹری کی طرف چلیں تو جس وقت انٹرنیٹ سٹارٹ ہوا تھا, مڈ 90s, جس وقت انٹرنیٹ پاکستان میں اویلیبل ہوا, بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے, ٹریڈیشنل بزنسز ختم ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایونچولی آخرکار ہوا یہ کہ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل بزنسز ملنے لگے. اسی طرح جو اب دور آیا ہے موبلٹی کا, تو موبائل فونز کے ذریعے اگر آپ کامرس کر سکیں, چاہے وہ مائکرو فائنانس ہو یا چاہے کوئی بھی منیمل فی ٹرانزیکشن ہو, تو وہ انٹرنیٹ اور ٹریڈیشنل بزنس ماڈلز کے ساتھ ساتھ بالکل چل سکتی ہے. لیکن اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں لیکن پوری دنیا میں. یہ ایک پوٹینشیل ہے, ایک فیوچر کی طرف ہم نے جانا ہے, لیکن پاکستان کا رول اس میں کیا ہوگا, اس میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں, اس میں لیجسلیٹو ایشوز کیا ہیں اور مختلف انفراسٹرکچر چیلنجز کیا ہے. ہیئرز سم آف واٹ آر ایکسپرٹس ہیو ٹو سے. چیک دس آؤٹ. Mobile commerce basically it's simply enabling any commerce related activity through your mobile phone regardless of time یا جگہ کے جہاں سے بھی آپ کرنا چاہیں اس کو. So any activity where there's a transfer of funds
you say that it's a mobile, it falls under mobile commerce. So currently in Pakistan, the banked population is very less. According to some figures, less than 8% of Pakistanis right now have access to infrastructure of banking infrastructure or financial infrastructure. However, agar aap Pakistan ki cellular penetration dekhen, so over 50% of the people have access to their cell phones and they're using a mobile connection and so on. So there's this huge gap jo ke ek reh gaya, ek bana hua hai, which states ke ji 50% people ke paas mobile phones hain, jabki only 8% have banking access. So there is this huge opportunity, for the banks to use this channel, which is already there, to provide the rural customers access to these their services. There is a huge amount of people in Pakistan that don't have any access to banks or are totally dependent upon cash on a daily basis. And we, the mobile companies, are reaching out to these customers to a great extent today. There are 80 million SIM cards in the country, slightly lower number of people as such, but still covering substantially wider areas than the banking sector. अगर आप एक मोबाइल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं? पहली बात ये कि एक मोबाइल नेटवर्क आपको चाहिए जो इसको इनेबल करे, एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस दैट यू कैन डू ऑन अ मोबाइल फ़ोन. पहली चीज़ ये कि यू नीड अ मोबाइल नेटवर्क और अ मोबाइल कैरियर. दूसरी चीज़ ये है यू नीड टू एक्सेस अ फाइनेंशियल अकाउंट. नाज़रीन, कहीं भी जाइएगा नहीं. विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. Welcome back. Future of mobile commerce in Pakistan. Let's continue with the main story. It's a mobile phone which is one entity on which you are tying different systems. Mobile companies का अलग सिस्टम चल रहा है. किसी भी पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मसलन एक सुई गैस या बिजली की कंपनी ले लें जिनका बिल पे करना चाहते हैं, उनका अलग सिस्टम चल रहा है. और उसी तरह से बैंकिंग के अलग सिस्टम्स चल रहे हैं. So to actually complete a transaction, all these systems need to come together to a point where they can talk to each other. So your telco needs to be able to request the bank for the money from your account, which needs to be paid to the utility company, जहाँ पे ये acknowledgement आ जाए कि आपका बिल पे हो गया. That is the plumbing. क्योंकि जब ये plumbing in place होगी, then you as the consumer can take advantage of it. It's all about business to business. When you get the business to business in place, then the consumer can take advantage of it in the business to consumer side. और मेरे ख्याल में this is the future as far as Pakistan is concerned. इसलिए कि जब numbers आप देखें मोबाइल यूजेज के, तो इंटरनेट से ज़्यादा मोबाइल इम्पैक्ट करेगा हमारी बिजनेसेस पे, हमारी डेली लाइफ्स पे. We are primarily a cash economy, but slowly we're converting into plastic economy. लेकिन प्लास्टिक इकानमी के ऊपर भी प्रॉब्लम है. लेकिन मोबाइल कॉमर्स में जो एडवांटेज ये है कि मेजॉरिटी हैव मोबाइल फ़ोन विद देम, एंड बहुत से लोग जो प्रीपेड हैं, दे ऑलरेडी हैव पेड पार्टली अमाउंट टू द मोबाइल कंपनीज. और वो अमाउंट जो सी वो ट्रांजैक्शन में यूज़ की जा सकती है, चाहे वो मिनी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो थोड़ी सी माइक्रो ट्रांजैक्शंस हैं. तो दैट इज़ आई थिंक स्टार्ट ऑफ द मोबाइल कॉमर्स. तो पाकिस्तान जहाँ इस वक्त 50 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, एंड हैविंग अ माइक्रो ट्रांजैक्शन turn out to be a huge revenue. कानून निकाला गया था बजट के साथ लास्ट ईयर in 2007. It's called the Payment System and Electronic Fund Transfer Act of 2007. It deals basically जितने भी पेमेंट सिस्टम्स, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान में हैं, एवरीथिंग अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अ मोबाइल फ़ोन, इफ़ यू यूजिंग अ डेबिट कार्ड, अ क्रेडिट कार्ड, or even online banking, anything that has to do with the payment system, especially an electronic payment system, वो इस legislation की जो है purview में आता है और legislation उसको उस पर apply करेगी. So पुरानी जो legislation banking companies, ordinance finance institutes के through banks कर रहे थे, now that is there, but this is an additional legislation जिसके अंदर licensing सब banks को, सब financial institutions को, कोई अगर electronic commerce banking या mobile banking या mobile commerce कर रहा है, उसको इसके under अपनी licensing करवानी पड़ेगी. अभी तो जी हम इसको कर रहे हैं with our partners. So basically होता ये है कि जी जो बैंक्स हैं उनको बेसिकली एक सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू आ सकता है कि जी ओके बैंक अकाउंट्स किसी और के पास तो नहीं चले जाएंगे, दूसरे बैंक्स के साथ तो नहीं हो जाएंगे, या फ्रॉड का जो चीज़ हो सकती है एंड सो ऑन. However, we have a very good system with Innovate where they have placed their system in the bank premises. We have a very safe and secure central system जिसको कनेक्ट कर दिया, so वो बैंक्स की सिक्योरिटी का इशू वहाँ से ख़त्म हो जाता है. इस तरह से देखें कि आज की एनवायरनमेंट के अंदर कैसे कैसे लोग हैं, या कौन सा सैलरी ब्रैकेट है जिसके अंदर आपको एक बैंक अकाउंट मिल जाता है. व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट? यू नीड अ बैंक अकाउंट एंड यू नीड अ मोबाइल फ़ोन. ये दोनों चीज़ें.
After that, it's our job as a technology company to give you something simple enough جو آپ استعمال کر سکیں. جو پیمنٹ سسٹمز ایکٹ 2007 میں نکلا ہے تو اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ایکٹ کی بہت ساری سیکشنز کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کو امپروو بھی کیا گیا ہے. امپروو ان دا سینس کہ اس کو بڑا اسٹرنجنٹ پاکستان کی کانٹیکسٹ میں بنا دیا گیا ہے. اس میں ایک ایگزامپل ہے ٹرپل ڈیمیجز. اگر ایک کسٹمر جس کی الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم میں کوئی ٹرانزیکشن خراب ہو جاتی ہے یا بینک یا جو پرووائڈر ہے پیمنٹس کا وہ کوئی کسی طریقے سے وائلیشن کر دیتا ہے تو دین دا کسٹمر از انٹائٹلڈ ٹو ٹرپل ڈیمیجز, یعنی کہ ملٹیپلائڈ بائی 3 ٹائمس. تو اگر اس کو 100 روپے واپس ملنے تو اس کو 300 روپے واپس ملنے چاہیے. دیٹس واٹ دا لیجسلیشن سے. تو ٹو لارج ایکسٹینٹ تھرو لیگیلٹی اس سیکورٹی پارٹ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. We are very much used to handle big transactions, not in amounts, but the number of transactions, substantially higher number of transactions than the banks are doing. We are dealing with these customers on a daily basis. We have security systems in our systems on a daily basis. So this we want to develop so we can take a bigger role in this picture, and we will obviously work with State Bank and other regulatory bodies to try really to get to say the right role for us in this business. ابھی تھوڑے سے چیلنجز ہیں جو کہ آئی تھنک اوور کم کرنے ہیں. اس میں ریگولیٹری چیلنجز ہیں, فراڈ پریونشنز ہیں, اور لوگوں کا صحیح یوز ہے کہ اس کو یوز کس چیز کے لیے وہ کر رہے ہیں, whether this is just buying everyday groceries or they want to pay utility bills. It's a huge marketplace. We're the 6th most populous country in the world, and in our lifetimes we'll be the 5th most populous country in the world. So even if we grab onto something very small, in terms of just numbers, it's huge. موبائل کامرس میں بہت سارا پرومس ہے, صرف ایک اینڈ یوزر کے لیے نہیں بلکہ جتنا امپیکٹ اکانومی کی طرف ہوگا. لیکن اتنے زیادہ اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالوڈ ہیں. جن لوگوں کو ہم نے اس ایپیسوڈ میں فیچر نہیں کیا وہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھ سکیں گے, کیونکہ ہم اسی اسٹوری کو اگلے ایپیسوڈ تک کنٹینیو رکھیں گے تاکہ آپ کو ایک بیسک پکچر آپ کے سامنے نظر آ جائے اور آپ سمجھ سکیں کہ موبائل کامرس ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے اور واٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام یور موبائل پرووائڈرز, فرام آن لائن, اینڈ ہاؤ ٹو یوز اٹ ان یور لائف. ایک ایونٹ کو مینیج کرنے میں بہت سارے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. ایونٹ آرگنائزرز ہوتے ہیں, آبویسلی آڈینس ہوتی ہے, اسپیکرز ہوتے ہیں. ان سب کو آپ کنسالیڈیٹ کر کے افیکٹولی کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. فرزال دوچ کی جو امانہ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جو انہوں نے اپنے ایونٹ میں استعمال کیا تھا. فرزال, ایکسپلین واٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ دیئر. امانہ نے کوشش یہ کی ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کو ذرا انٹریکٹیو کر دیا جائے. یوزلی اس طرح کے ایونٹس میں لوگ آتے ہیں, اپنا بزنس کارڈ ایک باؤل میں ڈراپ کرتے ہیں, پیپر پہ ایک رجسٹریشن فارم فل کرتے ہیں, اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اسٹوری. ہم نے اس کو انٹریکٹیو 3 اسٹیجز میں کرنے کی کوشش کی ہے. فرسٹ از رجسٹریشن, سیکنڈ آن لائن انٹرفیس بھی پرووائڈ کیا گیا ٹو رجسٹر فار دا ایونٹ. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وی سورٹ آف نیو کہ کتنی آڈینس آ رہی ہے, کس ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں, کن کمپنیز سے آ رہے ہیں, کس کوانٹٹی میں آ رہے ہیں. We were able to send them reminders in the morning with via SMS, via email کہ آج ایونٹ ہے, کل ایونٹ ہونے والا ہے, so that people don't forget. تو that was stage 1 کہ get people to register. سیکنڈ اسٹیج میں چیک ان کا تھا. تو جب صبح آپ یہاں آئے ہیں تو آپ اپنے سیل فون سے SMS کریں امانہ کو چیک ان کے نام سے, چیک ان فرسٹ نیم لاسٹ نیم ای میل ایڈریس. تھرڈ اسٹیج which is really fun is Q&A. آپ SMS کے تھرو once you have checked in, we allow you to send any question to our audience, so to our speakers. تو آپ سیل فون سے QA لکھیں, QA space and then you type your question. In real time وہ ہمارے ایڈمن کو ملتا ہے, وہ اس میں سے جنک SMS کو فلٹر کر رہے ہیں, جو ریئل کویشچنز ہیں وہ آگے ہمارے جو اسپیکرز ہیں ان کو فارورڈ ہو رہے ہیں. اینڈ دین ڈیورنگ دا Q&A سیشن جس طرح لائیو آڈینس کے کویشچنز ہم آنسر کرتے ہیں, جو SMS پہ کویشچنز ہمیں آئے ہوں گے ان کو بھی ہم انٹرٹین کر سکیں گے. جو ایک اس کا فورتھ ایڈوانٹیج ہمیں ملتا ہے کہ ہماری ایک الیکٹرانک ڈیٹا بیس بن رہی ہے آف دوز پیپل ہو اٹینڈ دیز ایونٹس, سو وی کین کیپ دیم اپ ٹو ڈیٹ مور ایزیلی آن فیوچر ایونٹس سملر ٹو دس ایونٹ. تو یہ 4 فوائد ہیں جو ہمیں کرنے کی کوشش کی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں موبیلٹی موبیلٹی موبیلٹی, لیکن آج کل میرا منترا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. آج کل میں دہراتی ہوں انوویشن انوویشن انوویشن. ایک بہت بڑا مسئلہ انٹرنیٹ کا یہ ہے کہ زیادہ تر سب کچھ انگریزی میں شائع کیا جاتا ہے, تو اس مسئلے کا حل صرف ایک پاکستانی پروگرامر ہی نکال سکتا ہے. ذیشان احمد کا ویب پروجیکٹ جس کا نام ہے www.paktranslations.com نے اس ہفتے کی بٹس اینڈ بائٹس کے نمبر 1 سلاٹ میں ماؤس اور پیر جما لیے ہیں.
PakTranslations.com ایک ایسی آن لائن اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ لائیو ریئل ٹائم کسی بھی سائٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف جانا پڑے گا www.paktranslations.com پر اور وہاں فیلڈ میں اس ویب سائٹ کا ایڈریس ٹائپ کرنا ہوگا جس کو آپ ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے ہیں, اور چند سیکنڈز کے اندر ہی اندر PakTranslations.com کا انجن اس پوری ویب سائٹ کو انگریزی ٹیکسٹ اور لینگویج سے اردو کے حرف اور ٹیکسٹ میں ڈسپلے کر دے گا. دوسری سو کال ٹرانسلیٹرز کے مقابلے میں PakTranslations.com کی سپیڈ بہت تیز ہے, اور چونکہ یہ ایک ویب بیسڈ ایپلیکیشن ہے تو آپ کو انسٹالیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ ہی کوئی بڑی فائل سائز جنریٹ کرنے کا کوئی ڈر. فی الحال بس ایک مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سارا ٹیکسٹ بالکل لٹرلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, لیکن بٹس اینڈ بائٹس نے ذیشان سے بات کی ہے اور پتہ یہ لگایا ہے کہ وہ اس اینگل پر بھی بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. لیکن شکر ہے کہ کسی نے تو اس پروجیکٹ کو بہت سیریسلی اٹھا لیا ہے. گریٹ ورک ذیشان, کیپ اٹ اپ, یعنی کہ لگے رہو ذیشان, بٹس اینڈ بائٹس خوش ہوا. بس ایک اور ویب سائٹ کا ہم اس ہفتے ذکر کرنا چاہیں گے اور وہ ہے Twitter.com. کیونکہ ہم موبائل کامرس کی بات کر رہے ہیں اس ایپیسوڈ میں, تو Twitter.com آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ موبائل فون یا ویب کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کے سبسکرائبرز کو اپنے بارے میں اپڈیٹس بھیجتے رہ سکیں. جیسے جیسے آپ آن لائن اپڈیٹس بھیجیں گے ویسے ویسے سب کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری کیوں کر رہے ہیں. اور بالفرض اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بٹس اینڈ بائٹس کی ٹیم کیا ریکارڈ کر رہی ہے تو bitsandbytes.com.pk پر جا کر ہمارے ٹویٹر کے بیج پر کلک کر دیں اور ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں. Here's our this week's quiz question. گوگل کے آن لائن ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم کا نام کیا ہے؟ A. گوگل ایڈسینس, B. گوگل ایڈورٹائزرز, یا C. گوگل اشتہار. اور ہاں یاد رکھیے گا جس وقت آپ کوئز کویشچن کا جواب دے رہے ہوں تو اپنا فل نیم, ایڈریس, فون نمبر, سیل نمبر اور اپنا ای میل ایڈریس بھی ضرور لکھ کے بھیجیے گا, چاہے آپ آن لائن ہمیں bitsandbytes.com.pk سے بھیجیں یا اپنے ای میل سے. ایک کوئی لکی ونر ون کر سکتے ہیں فری ونڈرفل وائرلیس راؤٹر بائی سسکو سسٹمز. بہت سارے لوگ ہمیں ای میلز بھیجتے ہیں, فیس بک گروپ پہ بہت ساری ایکٹیویٹی جاری ہے, وہاں کچھ ویڈیو کلپس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ ای میل ہمارے ساتھی نے لکھا ہے. ہیئرز واٹ اٹ از. ڈاکٹر عامر اقبال لکھتے ہیں, آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز پر بہت فوکس ہوتا ہے, لیکن کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ غور کریں تو الیکٹرانکس ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. الیکٹرانکس جیسی فیلڈز پر اتنا زور کیوں نہیں ہوتا؟ ویل ڈاکٹر عامر, آپ کا کہنا تو بالکل صحیح ہے. شاید ہمارے ایجوکیشن کے اداروں کا فوکس کمیونیکیشنز ٹیکنالوجیز پر اتنا اس لیے ہے کیونکہ یہ فیلڈ بہت ایڈوانسمنٹس کی طرف جا رہی ہے اور بہت تیزی سے بھی. لیکن جیسے آپ نے فرمایا, اگر ہمارے فاؤنڈیشن اسٹرانگ بنا دی جائیں تو شاید ہم اس پروگرس کا اور فائدہ اٹھا سکیں گے. ویل دیٹس اٹ فار دس ویکس ایپیسوڈ آف بٹس اینڈ بائٹس. ہمیں ضرور لکھ کے بتائیے گا آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا اور آگے کے ایپیسوڈز میں ہم کن ٹاپکس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. لوک اس اپ آن لائن ایٹ www.bitsandbytes.com.pk. ہمیں آپ ای میل لکھ سکتے ہیں ایٹ info@bitsandbytes.com.pk یا پھر فیس بک پہ گروپ کا ٹیب سرچ کریے گا بٹس اینڈ بائٹس آن سما ٹیلی ویژن اور ہمیں وہاں بھی جوائن کر سکتے ہیں. بتائیے گا, ہیو سم ڈسکشن ود اس سو وی کین بینیفٹ. میں بہت مشکور ہوں فیملی ایجوکیشنل سروسز فاؤنڈیشن کو جنہوں نے ہنا کو انیبل کیا تاکہ وہ میرے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر سکے تاکہ میں آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکوں. تھینک یو ویری مچ ہنا. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا. سیم ٹائم, سیم چینل, سیم پلیس. دس از رابعہ غریب اینڈ ہنا سائننگ آف.